الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. محترم حاضرین جمع، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو آج سب سے بہترین دین میں اکٹھا ہو کر کے کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمع، خطبہ مسنہ کے بعد اللہ رب العالمین کے کلام مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس طرح ہم لوگ انگریزی مہینے میں 12 مہینے کی ایک سال جانتے ہیں، اسی طرح عربی مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسی وقت سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اور کسی کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں اور 1 رجب المرجب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو تم لوگ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ انہی نصوص کے مد نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے ہاں جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، یا اسی طرح رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو وہ لوگ آپس کی دشمنی ختم کر لیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر مل جاتا تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس وقت بخش دیتے تھے، اور وہ لوگ
اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ طریقہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ وہ لوگ حرمت والے ان 4 مہینوں میں اپنا تو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کے ہاں عظمت کے مہینے ہوتے ہیں، اور وہ عظمت کے مہینے 4 مہینے ہیں۔ محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، 3 مہینے ہو گئے۔ اور کئی مہینوں کے بعد پھر جو رجب کا مہینہ آتا ہے، یہ 4 مہینے ایسے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں تو نہ تو کسی کی لڑائی اور نہ کسی کو گالی گلوچ کرنا اور نہ کسی کا جنگ و جدال کرنا اور نہ کسی کو مارنا پیٹنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا فرمان فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کس کے مرتکب ہوگا، اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا مجرم اور بہت بڑا گناہگار ہو کر کے کھڑا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آج جو ہم لوگ جس مہینے کو گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم کا ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ آتے ہوئے دیکھا یہودیوں وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یہ لوگ کس کا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور آج ہی محرم کے 10ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین نے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، جس کے شکریہ پہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے یہودان رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بے اتباعہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام سے اعلان کرا دیا کہ سنو، محرم کے 10ویں تاریخ کو تم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، اور اعلان کر دیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جس آدمی نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے روزہ کی نیت نہیں کی ہے وہ ابھی روزے کی نیت کر لے، اور وہ پورا دن بھر کچھ کھائے نہ پیے اور وہ روزہ رکھ لے۔ یہ محرم مہینے کی عظمت ہے، خصوصاً 10ویں تاریخ کی، اور اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم افضل الصیام بعد رمضان، شہر اللہ المحرم کے فرض روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے، سب سے زیادہ عظمت والے روزے یہ محرم کا مہینہ جو اللہ رب العالمین کا مہینہ اس مہینے کا ہے، اور سب فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ رات کی تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، وہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اور یہ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جس نے ذی الحجہ کے یعنی ذی الحجہ یوم عرفہ کو روزہ رکھا، اس کے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو بخشے گا۔ میرے محترم بھائیو،
آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مہینہ جس مہینے میں آج ہم قدم رکھے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آج ہم جی رہے ہیں، اس مہینے کی کتنی عظمت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ مگر افسوس ہے ہم امتیوں پر، ہم نے اس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے شریعت نے جو کرنے کے لیے کہا ہے، ہمارا گناہ جس میں بخشے گا، ہماری نیکیاں جس میں زیادہ ہوں گی، ہم گناہوں سے جس طرح ہم پاک ہوں گے، جس طریقے سے آج ہم نے وہ طریقہ بھلا دیا ہے، اور نہ جانے ہم نے اس محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم کس نام سے یاد کرنے لگے ہیں۔ بتائیے آپ اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ محرم کی تاریخ، محرم کی 10ویں دن کی عظمت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس مہینے کی عظمت اسی دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے اس محرم کی 10ویں تاریخ اور محرم کی عظمت کو لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی، چاہے ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں، ہمارا دل اس کو برداشت کرے یا نہ کرے، مگر اللہ رب العالمین کی چاہت وہ پوری ہو کر کے رہے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان اور بڑے عظمت والے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، اور یہ جنت کے بتایا گیا ہے کہ یہ جنت کے بچوں کے سردار ہوں گے جنت میں جا کر کے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی سنائی دی تھی، ان کی شہادت کی خبر اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیاں میں بتا دی تھی کہ ان کی شہادت ہوگی، اور اس شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو اور بڑھائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ وہ پھر نماز کی حالت میں فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پیچھے سے ایک مجوسی جو مسلمان کی لباس اوڑھ کر کے، چادر اوڑھ کر کے، اور اپنے بدن میں ایک تلوار رکھا ہوا تھا، اور وہ اسی طاق میں تھا کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہیں گے ہم پیچھے سے وار کر دیں گے، ایسے ہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور یہ مجوس جو اپنے سینے میں، اپنے دل میں دشمنی چھپا رکھا تھا، یہ اپنے بغل سے چھوڑا نکالتے ہیں، اور نکال کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا صحابہ، وہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر بھی اللہ رب العالمین کو حکم سے وہ شہادت پاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ماتم نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا،
اور لوگوں نے ان کا ماتم کیا، ان کے لیے سوگ منایا؟ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور وہ بے رحمی کے طور پر شہید کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، چاروں طرف سے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرہ کر لے گھیر رکھا، حتیٰ کہ پانی پینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پانی پیئیں گے، پانی لانے کے لیے گیا، پانی تک ان کو نہیں دیا گیا، اور مظلومی کے طور پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی بڑی شہادت کے باوجود امت نے ان کا سوگ نہیں منایا، امت نے ماتم نہیں کیا، امت نے مہر ان کے نام پر کچھ نہیں کیا۔ پھر دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاتے ہیں، ان کا بھی ماتم نہیں منایا جاتا۔ میرے بھائیوں، کیا امت میں، ذرا سوچیں، کیا امت میں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضرت عمر فاروق سے محبت کرنے والے موجود نہیں تھے کیا؟ ہمارا ایمان کیا حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور حضرت حسین علی وغیرہ سے بھی بڑھ کر کے ہے کیا؟ آج ایسا ہی لگتا ہے ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کے عمل کو دیکھ کر کے کہ ہم ایسے کام میں الجھ گئے ہیں کہ نیکی کا جو وسیلہ تھا ہم نے اس وسیلہ کو چھوڑ دیا اور ایسا کام اپنا لیا ہے جس کا شریعت میں وجود نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ کے رسول بولتے ہیں کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی کے مرنے پر سوگ منائے 3 دن سے زیادہ۔ آپ کے رشتہ دار میں سے، آپ کے پڑوسی میں سے، آپ کے اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، وہ عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، وہ عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ باقی کسی کا بیٹا مر گیا ہو، کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہو گئی؟ یہ بہت عظیم و شان شہادت ہے، امت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری بڑی محبت ہے، اور جس آدمی کی محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن ایمان مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کام کو شریعت نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائی، بتائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد کوئی سوگ نہیں مناتا، کوئی محرم نہیں مناتا، کوئی ڈھول نہیں پیٹتا۔ یہ کب پیٹا جاتا ہے؟ تقریباً 200 سال کے بعد، اور وہ پھر اس چیز کو ایجاد کرنے والا کہ اس دن محرم کے 10ویں تاریخ کو سوگ منایا جائے گا، کون اعلان کر رہا ہے؟ ایک بدعتی بادشاہ، ایک نصارہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی اطاعت کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو لوگوں کو کام کاج چھوڑ دینا ہے، لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے سوگ منانا ہے۔ وہ کون؟ یہودی قسم کا، وہ نصارہ قسم کی فطرت رکھنے والا آدمی اعلان کرتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے ختم ہونے کے بعد، سلف صالحین کے ختم ہونے کے بعد، وہ 200 سال 400 سال بعد اعلان کرتا ہے، اور ہم امت اسی چیز کو لے لیتے ہیں، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو نہ جانے کتنا ہم ڈھول پیٹتے ہیں، اپنا سینہ چیرتے ہیں، اپنا کپڑا پھاڑتے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے رخسار پر ہاتھ مارتے ہیں۔ میرے
मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर फरमाया है कि वो आदमी मेरी उम्मत में से नहीं है जिसने अपने रुखसर को पीटा, जिसने अपने गिरेबान को फाड़ा, जिसने अपना कपड़ा फाड़ा, वो आदमी मेरी उम्मत में से नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर फरमाया है, मन अहदसा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। जिस आदमी ने मेरे इस दीन के अंदर कुछ भी ऐसा काम किया जो काम ना तो हमने किया है और ना करने का हमने हुक्म दिया है, तो समझिए वो काम गुमराह हो गया, वो आदमी गुमराह हो गया, वो आदमी सीधी राह से भटक गया, वो आदमी वो जन्नत के रास्ते से जहन्नम के तरीके में चल पड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं, आया इस काम का वजूद हमारी शरीयत में है कि नहीं है? इस काम को शरीयत ने करने की हमें इजाज़त दी है या नहीं है? इस चीज़ को हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें हर काम को उस तरीके पर करने की ज़रूरत है जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बोलने, सुनने, समझने, सोचने और फिर अच्छी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।